الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور معزز مسلیان کرام، آپ حضرات کے سامنے ابھی مولانا نے، استاد گرامی نے جو بھی گفتگو کی ہے وہ ہمارے لیے اشارہ راہ ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمیں صحیح سمت مل جائے گی. مولانا نے کہا کہ ضرورت اور مقصد میں فرق ہر انسان کو سمجھنا چاہیے. بڑی اچھی گفتگو کی مولانا نے کہ ضرورت اور مقصد کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دینی اعتبار سے سوچتے ہیں چاہے دنیاوی اعتبار سے. جس کو مقصد بنانا چاہیے اس کو ضرورت بنا دیتے ہیں اور جس کو ضرورت بنانا چاہیے اس کو مقصد بنا دیتے ہیں. یہی پش و پیش میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان اگر یہ کہے کہ ہمیں مقصد سمجھ نہیں آتا، اگر ایک ایمان والا یہ کہے کہ مقصد سمجھ نہیں آتا تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. صاف واضح طور پہ بات ہے. مولانا نے ابھی بتایا کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ راضی ہو جائے. یہ مقصد ہر ایمان والے کے سامنے ہونا چاہیے، ہر ایمان والے کے سامنے. اور پھر اس کے ساتھ جو بھی ضروریات ہیں وہ ہر انسان کے سامنے ہیں، وہ ضروریات کو پوری کرتا ہے. وہ اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، اپنے پڑوسی کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، اپنے بھائی کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، اپنے والدین کے بھی حقوق ادا کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ساتھ ملیں گی ہیں. اس کے لیے ہم پیسے بھی کماتے ہیں، لیکن یہ کمانا ہمارا مقصد نہیں بلکہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. لہذا اب ہم کچھ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کر دیں گے. جیسے کہ آج شب برات ہے اور شب برات، شب کہتے ہیں رات کو. اردو میں شب کے معنی کیا ہے؟ رات کے. اور برات کہتے ہیں کہ اس میں جہنم سے خلاصی ملتی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشتا ہے. یہاں دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے قبیلے کلب بہت بڑا قبیلہ تھا. قبیلے کلب کی جتنی بکریاں تھیں ان بکریوں پر جتنے بال تھے اتنے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں نجات دیتا ہے، اس رات میں ان کی بخشش کرتا ہے، جہنم سے خلاصی کرتا ہے. یہ حدیث میں آئی. تو لہذا یہ رات بہت ہی بابرکت ہے. بہت سی چیزیں ہیں. معلوم ہوا کہ یہ ضعیف حدیثیں ملتی ہیں. 17 صحابہ کے ترک سے اس کی فضیلت ہم لوگوں کو ملتی ہے. 17 صحابہ نے بیان فرمایا. 17 صحابہ نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم رات میں اٹھے تو دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے غائب تھے. بستر پہ نہیں تھے. ڈھونڈے یا خود گئی. معلوم ہوا کہ وہ قبرستان جنت البقیع میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں کیا ہے؟ وہ ایصال ثواب کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے یہ عمل دیکھا گیا. لیکن یہ حیات میں صرف ایک ہی بار ہوا. حیات میں سے کیا ہے؟ صرف ایک ہی بار ایسا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے میں کیا ہے؟ حکم نہیں دیا بلکہ عمل پایا گیا. تو اس لیے سے ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آج کی رات میں کیا چیز کرنے کی ہے اور کیا چیز نہیں کرنے کی ہے، یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ہے ہم کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور سے ایمان والوں کے پیچھے شیطان کو لگا دیا ہے. شیطان برگ لاتا ہے ہر شخص کے پیچھے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے جیسا بھی انسان ہو، سب کے پیچھے شیطان لگا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور وہ شیطان کیا ہے؟ وہ ہر اچھے عمل میں رکھنا ڈالتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ جیسے کہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج شب برات کے دن حلوہ بنتا ہے.
بہت سے لوگ کیا ہے حلوہ بناتے ہیں اور اس میں معاملہ آ جاتا ہے کہ بریلوی کہتے ہیں بناؤ، دیوبندی کہتے ہیں نہ بناؤ، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ حلوہ کھانا بھی جائز ہے، حلوہ بنانا بھی جائز ہے، ہر وقت حلوہ کھا سکتے ہیں، ہر وقت حلوہ بنا سکتے ہیں، لیکن آج بھی حلوہ بنا دیجیے، آج بھی حلوہ کھائیے، تقسیم کیجیے، لیکن تھوڑا سا شیطان نے وہاں پر ہلکا سا اپنی ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ خاص قرآن میں ارشاد ہے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا۔ اس نے کیا کیا، حلوہ تو کھاتے ہی ہیں تو لہٰذا حلوہ بناتے بھی ہیں، اس میں ایک چیز ڈال دو۔ وہ چیز کیا ہے، نیت میں یہ ڈال دو کہ حلوہ چاہے وہ پورے سال بنے نہ بنے، لیکن شب رات کے دن بننا ضروری ہے۔ جہاں یہ نیت ذہن میں آئی کہ شب رات کے دن بننا ضروری ہے، وہ وہی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز دین میں ایسی بڑھا دی جائے یا گھٹا دی جائے وہ تو رد کیے جانے کے لائق ہے، نہ کہ قبول کیے جانے کے لائق ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، نہیں شب برات والے دن ہی حلوہ بنے گا، جو نہیں بنائے گا وہ تو انسان بھی صحیح نہیں، پھر اس نے شب برات منایا نہیں، پھر اس نے شب برات کا اصل مزہ نہیں چکھا ہے، پھر وہ دوسرے دن کہا جائے گا بھائی شب برات میں تمہارے یہاں مزہ نہیں آیا، ہمارے یہاں سے قسم قسم کی خوشبو آپ لے رہے ہوں گے، بہت شاندار حلوہ بن رہا ہوگا، ہم نے اس حلوہ کو لوگوں کو کھلایا بھی، سب کچھ کیا، بس یہیں پر کھوٹ پیدا ہو گیا، بس یہیں پر معاملہ ہو۔ ہم تو پورے شعبان حلوہ بنائیں اور تقسیم کریں، اس سے ہم کو ثواب ملے گا، لیکن یہ فرض کر لینا کہ صرف شب برات والے ہی دن اور اسی رات میں حلوہ بنے، یہ غلط ہو گیا۔ اسی طریقے سے کیا ہے، قبرستان میں آپ سن گئے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو اثارہ ثواب کیا، لہٰذا یہ ہوا کہ ہم لوگوں بھی جانا چاہیے، ہم لوگ انفرادی طور پہ جائیں، بھائی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ہم بھی چلے آتے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی شیطان نے کہا کوئی عمل چھوڑیں گے نہیں، عمل تو سب برباد کر کے رہیں گے، تو کیا عمل کہا کہ ارے وہ تو جائیں گے لیکن کچھ اس میں ڈنڈی ماری جائے، تو شیطان نے کیا کہا، نہیں، چاہے پورے سال ہم اپنے والدین کی قبر پر جائیں نہ جائیں، لیکن شب رات والی رات میں جانا ضروری ہے۔ حدیث میں نہیں، حدیث میں یہ تو نہیں بیان کروایا، جہاں پر یہ ٹھان لیا کہ جانا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، آپ نے اس کو ضروری مان لیا، تو شریعت میں ایک چیز بڑھائی آپ نے، ایک چیز آپ نے داخل کی، کوئی چیز شریعت میں داخل کرنا اور کوئی چیز شریعت میں کمی کرنا، دونوں مرتکب گناہ، دونوں گناہ کے باعث ہیں، تو لہذا ایک شیطان نے کیا ہے، یہ ڈنڈی مار دی کہ ہم جاتے سب ہیں، ثواب کچھ نہیں ملتا۔ اب تو یہ ہے کہ باقاعدہ پورے جمع غفیر کے ساتھ جاتے ہیں اور خوب چراغا کرتے ہیں، کچھ نہیں حدیث سے، پوری حدیث پڑھ ڈالیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو پڑھ ڈالیے، صحابہ کو پڑھ ڈالیے، ولیوں کو پڑھ ڈالیے، اولیاء اللہ کو پڑھ ڈالیے، کہیں پر نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے جا کے قبرستان میں چراغا کیا کیا، لیکن شیطان نے اپنی چال کھیل دی کہ نہیں جاؤ، لیکن کیا ہے، ضروری سمجھ کے جاؤ، فرض سمجھ کے جاؤ۔ جہاں پر یہ معاملہ ہوا وہاں پر شیطانی حرکات بہکاوے میں آ گئے، لہٰذا بجائے ثواب کے ہم کو کیا ہے، عذاب ملنے لگا۔ ایک تو یہ بات ہے، تو یہاں پر معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تیسری بات کیا ہے، بڑی عبادت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، پورے شعبان یہ معمول رہا کہ روزے رکھتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے، اور اس رات میں خاص معمول پایا گیا کہ نفل پڑھی گئی اور خوب عبادت کی گئی، اس لیے کہا گیا ہے کہ خوب عبادت کی جائے، نفلیں پڑھی جائیں اور دعائیں کی جائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اس میں بھی شیطان نے ڈنڈی ماری، اس میں بھی شیطان نے ڈنڈی ماری۔ ہم لوگ کیا ہے، مسجد میں تو آ جاتے ہیں، نفل بھی پڑھ لیتے ہیں اور کیا ہے، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن شیطان باز نہیں آیا۔ ذرا غور کریں، ہم کیا ہے، مسجد میں آتے ہیں پورے مجمع کے ساتھ آ گئے، آنے کے بعد میں پھر چڑھا دی چائے اور پھر چڑھا گئے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، بس کھانا بن رہا، چائے بن رہی، اسی میں سب لگے ہوئے ہیں اور خوب دھوم دھڑاکا ہو رہا ہے، ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے رات گزاری جا رہی ہے۔ شیطان نے ڈنڈی ماری۔ مسجد میں بھی رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ کی انفرادی طور پہ دعا مانگے، نہیں، ہم اجتماعی طور پہ جا رہے ہیں، ہم مسجد میں شور کر رہے ہیں، ہم طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں۔ ہم رات بھر ہم لوگوں نے بیٹھ کر مسجد میں گزاری اور دعائیں بھی کی، جب نامہ اعمال کھول کے دیکھا گیا سب صفا۔ کچھ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ چیزیں کی ہیں جو چیز شریعت میں نہیں ہے،
جو چیز شریعت میں نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا جائے اس رات میں؟ اس رات میں کیا کیا جائے؟ اس رات میں جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کرنے کی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے انفرادی طور پر جتنی ہو سکے نفل پڑھے۔ ایسا نہیں کہ پورے رات کیا ہے ہم جگتے رہے اور 4 بجے سو گئے فجر گول، ایسی بھی نہیں۔ جتنی توفیق ہو اللہ طرف سے اتنا آئیں، نفل پڑھیں اور خوب دعائیں کریں، خوب صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ یہ سارے کام انفرادی طور پر کرتے رہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں جو ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے حساب ثواب کر دیں۔ ان کے لیے یہ ہر جگہ، گھر سے ہو سکتا ہے، مسجد سے ہو سکتا ہے، ہر جگہ سے ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں قبرستان میں جائیں اور وہاں قبرستان میں جا کے جب میں غفیر کریں، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ کام۔ تیسرا یہ کام ہے کہ ہم لوگ جب اس رات میں نفل پڑھیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس سے پہلے کیا ہے، اگر ہمارا کسی سے کوئی معاملہ ہوا ہو جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہو، جس کو اس کے دل کو کوئی پریشانی پہنچی ہو، یا کوئی ہم سے نالا ہو جو کافی دنوں سے نہ بول رہا ہو، جو کافی دنوں سے ہم سے بات نہ کر رہا ہو، اس سے ہم صلح صفائی کر لیں، اس سے اپنے معاملات کو صاف کر لیں۔ لہذا ان محرومین میں سے جس میں لوگ محروم رہتے ہیں، ان محرومین میں سے وہ شخص بھی ہے جو ایک دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے اور قطع تعلق کرتا ہے اور اپنی صفائی نہیں کرتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کن کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ خاص طور سے اس رات میں وہ لوگ کیا ہے محروم ہوتے ہیں۔ ایک مشرک جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، چاہے صفات میں چاہے کسی طریقے سے بھی اللہ کو کسی کے ساتھ شریک کیا، لہذا کیا ہے وہ مشرک ہو گیا، لہذا وہ آج کے مغفرت میں شامل نہیں ہوگا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، لہذا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا کون شخص ہے؟ دوسرا وہ شخص ہے جو کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، لوگوں کو بلا وجہ لوگوں سے حسد کرتا ہے، ان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ان کی اچھائی نہیں چاہتا۔ لہذا ایسا انسان بھی آج کی رات کے جو دعائیں ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، وہ بھی آج کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتا ہے، جو اپنے والدین کا کلیجہ چھلنی کرتا ہے، ایسا شخص بھی ہے جو وہ اس رات میں محروم رہتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے دور رہتا ہے، اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہوگا اور سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اس بال اظہار کرتا ہے، اس کی یہ ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان غرور اور گھمنڈ کرتا ہے، لہذا وہ شخص بھی اس رات میں محروم رہتا ہے۔ ایسے اشخاص جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لہذا اگر اس رات کا صحیح طریقے سے رات کو گزارنا ہے، اپنی دعاؤں کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کروا دینا ہے، تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں پر جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر یہ تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہمارے دل کے اندر ہے تو ہمیں دل کو صاف کرنا ہوگا، ہمارا دل بالکل آئینہ ہو جائے، ہمارا دل صاف ہو جائے۔ وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَهِيَ الْقَلْبُ۔ یہ انسان کے دل میں ایک ایسی چیز ہے جو انسان اگر وہ صحیح ہے تو انسان کا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو انسان کا جسم خراب ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ دل ہے۔ انسان کو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے، اپنے دل کو اچھا رکھنا چاہیے، خصوصاً ایسے ماحول میں جہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوں۔ ہمیں اس کا مزہ اٹھانے سے پہلے اپنے دل کو پوری طور پر صاف کرنا چاہیے، اپنے دل کو اچھی طریقے سے بالکل منقح کر لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہو رہا ہو، ہمارے کسی عمل سے کوئی مسلمان پریشان ہو رہا ہو۔ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا اور اچھا رکھنا ہوگا۔ لہذا اس طریقے سے ہم اپنے اس شب برات کو گزاریں گے تو ہماری یہ رات کیا ہے؟ کامیاب ہو جائے گی۔ اچھا دوسری ایک اور چیز ہے، جیسے کہ آج کم از کم اتنے فون آئے ہم گن نہیں سکتے ہیں، لوگوں کو شک ہو جاتا ہے۔ جہاں شب برات آتا ہے لوگوں کو شک ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ آج ہی شب برات ہے، کہ آج ہی شب برات ہے۔ ارے آپ کو نہیں معلوم کہ 14 اردو چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ 2 دن ہوتے ہیں، اس دونوں دن کے بیچ میں جو رات آتی ہے وہ کیا ہے؟ شب برات کہلاتی ہے۔
وہ کیا ہے؟ شب برات کہلاتی ہے۔ آج 14 تاریخ تھی، آج 14 تاریخ تھی، ہمارے یہاں کیا ہے؟ قمری تاریخ میں، چاند کی تاریخ میں رات پہلے آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج 14 تاریخ ہے تو کل 15 تاریخ ہے، مغرب کے بعد سے 15 تاریخ لگ جائے گی، لہذا اس کو شب برات کہیں گے۔ تو یہ چیز بھی ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بولے ارے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ہم تو سوچے تھے کہ کل ہے شب برات، آج تھوڑی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں، اپنے دین کے معاملے میں اور اپنی اسلامی تاریخ کے بارے میں، اپنے دینی معاملات کے بارے میں پوچھتے رہنا چاہیے، اس میں کسی چیز کی کوئی شرم و حیا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم